کہ وہ آپ کو کبھی نظر پیار سے نہیں دیکھتا۔ بچہ ضائع کر دو ورنہ زرگون سے تمہارا نکاح پڑھا دوں گا۔ ٹھیک تو ہو، تم کچھ اوقات سے بڑھ نہیں رہی۔ ابھی سہراب خان نے بھی مجھے میری اوقات یاد دلائی جب میں نے نکاح کی فرمائش کی تھی، مجھے بڑا ذلیل کیا ہے۔ مجھے ایسے لگا ہے میں کوئی معمولی سا کیڑا ہوں۔ میں تم سے انصاف مانگنے آئی ہوں سردار سربلند خان۔ بے شرم، وہ کوئی بہت بڑا خان۔ ہمت کیسے ہوئی سہراب کا نام لینے کی؟ سہراب خان میرا شوہر عورت کے ساتھ بدکاری کا مجرم ہے۔ صرف بدکاری کی کیوں؟ سزا دینی ہے تو ہر جرم کی دیں، قتل کی بھی دیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میری زندگی تو سہراب خان نے برباد کر دی۔ میں پاپی بن کر نہیں، فریادی بن کر آئی ہوں۔ جن کا بٹھاؤ، سنسار کرواؤ ان دونوں کو۔ اگر میں اکیلی نہیں مروں گی، اسی لیے مجھے موت کا ڈر بھی نہیں ہے۔ ہر اس جرم کا بتاؤں گی جس میں سہراب خان کے ساتھ شامل تھی، میں اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ میں خانزی کو لے کے جا رہا ہوں، تم بھی اپنی حالت درست کرو، ان کے کپڑے تبدیل کرواتا ہوں۔ لیکن مجھے زہر لا کے دینے والا سہراب خان تھا۔ یہ سچ ہے کہ شیر دل لالا کو زہر میں نے خود دیا تھا۔ ان کے قتل کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے والا بھی سہراب خان تھا۔ خان جی کی حالت تو دیکھو ضرور، انہیں بانو بی بی کا بھی قتل کر دیا۔ بانو بی بی نے سب اسرار جب سن لیا تو بانو بی بی کو سب پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ہماری ساری باتیں سن لی تھی۔ سزا دینی ہے تو ہر جرم کی دیں، قتل کی بھی دیں۔ صرف بدکاری کی کیوں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میری زندگی تو سہراب خان نے برباد کر دی، اسی لیے مجھے موت کا ڈر بھی نہیں ہے۔ اگر میں اکیلی نہیں مروں گی، اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ میں ہر اس جرم کا بتاؤں گی جس میں سہراب خان کے ساتھ شامل تھی۔ میں یہ سچ ہے کہ شیر دل لالا کو زہر میں نے خود دیا تھا، لیکن مجھے زہر لا کے دینے والا سہراب خان تھا۔ ان کے قتل کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے والا بھی سہراب خان تھا۔ وہ گولی بظاہر تو زمرد نے ماری ہے، مگر گولی چلوانے کا حکم بھی آپ کے بازو پہ جو گولی لگی ہے سہراب خان نے دیا تھا۔ صرف یہی نہیں، بانو بی بی نے سب اسرار جب سن لیا تو انہیں بانو بی بی کا بھی قتل کر دیا۔ بانو بی بی کو سب پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ہماری ساری باتیں سن لی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ خود سردار بننا چاہتا ہے۔ سہراب خان آپ کو ہٹا کے بانو بی بی نے ان کے سر پہ بندوق تان دی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی۔ سنا تو میرا کام ہے۔ آپ پریشان مت ہوا کریں، بس یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کیا کرتی ہو ماں گل فکر ہے آپ کی، بی بی جان سے ذکر تو کرنا۔ کے بارے میں؟ کیوں؟ بات سمجھ سکتی ہوں میں، آپ چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ کئی ہفتوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو بتاؤ کیا دیکھا؟ آپ کے دل میں جا کر دیکھ بھی سکتی ہوں۔ میرے دل میں، میری آنکھوں میں سب کچھ پڑھ لیتی، اتنی محبت کرتی ہوں۔ ہمارا پر سرداری کی بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری، محبت کرتے ہیں آپ یہی کیا آپ مجھ ایسا کچھ نہیں ہے ماں گل، تم سردار کی بیوی۔ ہم پریشان نہ ہو جائیں پر اپنی طبیعت کو نظر انداز کر دیتے۔ ہمارے علاقے میں رہنے والے لوگوں کا کتنا خیال رکھ، میرا وہم ہے، پر میری خاطر اچھا مان، وہم ہو رہا ہے، اب بڑا کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے وہم کو دور کرنے کے لیے شہر جا کے کسی یہ بھی کر لیں گے۔ ہم ماں گل کی خاطر
ठीक है मेरी जान। यही सोच रही थी मैं। मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या? सरबुलंद, सरबुलंद, शुक्र अल्लाह का तुम ठीक हो। ख्वाब वो हाँ, बैठो। बुलंद बहुत बुरा ख्वाब था। तुम्हें मजाक लग रहा है सरबुलंद? तुम हंस क्यों रहे हो? बहुत बुरा। बट ख्वाब इतना बुरा था कि मैं तुम्हें ख्वाब में भी नहीं देख सकती हूँ। अच्छा ही हुआ मुझसे बगैर मिले जो सोए। मेरी नींद जा रही थी, साथ मेरे अपने इतने अच्छे ख्वाब जा रहे थे। अभी तो तुम्हारे सामने हूँ ना, जिंदा हूँ, एक गाड़ी चला के। तुम मुझसे बगैर मिले सोए थे। हंसने की बात नहीं है। माँ मैं अभी सीरियस हूँ। तुम्हारी मर्जी का सारा खाना बनवाए, तुम्हें पता? मैं तुम्हारा आधा 1.5 घंटा पुल के पास वेट कर रही थी। उसके बाद मेहमान नवाजी भी एक चीज होती है ना। दोस्तों के साथ पहाड़ों से आया हूँ, सीधा आपके पास आऊंगा, प्रॉमिस। अगली सुबह उठूंगा और अपनी भी शक्ल देखने से सही मैंने- सॉरी किचन के काम नहीं आते हैं। तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स रखे, तुम्हारी फेवरेट। क्यों इसी को पिंकी प्रॉमिस कहते हैं। ये काटनी भी पड़ेगी। पिंक क्यों रही माता माता, ये लो पिंकी प्रॉमिस करोगे, यकीन नहीं आ रहा। हाँ नहीं, बहुत लेट हो गया। सुराब लाला ने देख हम जिंदगी भर कोई ख्वाब ना देख सके प्लीज, इससे पहले कोई हमें देख ले। खुद मुझे इस हद तक लाके से खान जी हैं बड़े साल। कर दो वरना जरगून से तुम्हारा निकाह पढ़ा दूंगा। मेरी कोख में उनका बच्चा है और मैं बिल्कुल एक जैसे। सराब खान ने खुद लाके पहनाई थी मुझे। असर की नमाज के बाद ये आयत 7 बार पढ़ें। अल्लाह के नूर की तरफ एक खूबसूरत अमल। आयत नूर का राज और हकीकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, कभी आपने गौर किया है कि एक इंसान बज़ाहिर दुनिया की तमाम सहूलतें रखता हो, लेकिन इसके दिल में फिर भी अंधेरा, बेसुकूनी और बेचैनी हो, और कभी एक शख्स के पास दुनियावी एतबार से बहुत कम हो, लेकिन इसके दिल में इत्मीनान, उम्मीद और अल्लाह पर भरोसा मौजूद हो। आखिर ये फ़र्क कहाँ से आता है? कुरान हमें अल्लाह ताला के नूर की तरफ मुतवज्जो करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, यानी अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। आज की वीडियो में हम इसी अजीम हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर असर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र और आयत नूर के पैगाम पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन शुरू ही में एक ज़रूरी बात वाज़ेह कर दूं। सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात ये बात फैलाई जाती है कि असर की नमाज के बाद फ़लाँ आयत 7 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला 7 आसमान और 7 ज़मीनों का नूर फ़ौरन अता फरमाता है। इस मखसूस दावे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करने या इसे यकीनी शरई वजीफ़ा करार देने के लिए मोतबर दलील दरकार है।
ہمیں دین کے معاملے میں ایسی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے جس کی صحیح سنت معلوم نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پڑھنا بے فائدہ ہے، ہرگز نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت عبادت ہے، اس میں ہدایت ہے، نصیحت ہے، دلوں کے لیے شفا اور ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا آج ہم کسی غیر ثابت شدہ دعوے کے بجائے قرآن کے ثابت شدہ پیغام کو سمجھیں گے۔ حصہ اول، اللہ کا نور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نور السماوات والارض۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے نور کی طرح سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کسی جسم، شکل یا مخلوق کی مانند نہیں۔ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات بتاتا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، لیکن اللہ کی ذات کی حقیقت انسانی عقل کی مکمل گرفت میں نہیں آ سکتی۔ یہاں اللہ کے نور کا ذکر ہمیں اللہ کی عظمت، ہدایت اور روشنی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ذرا اپنے دل کی دنیا کا تصور کریں۔ انسان کا جسم روشنی میں بیٹھا ہو لیکن دل میں حسد ہو، زبان پر مسکراہٹ ہو لیکن دل میں غصہ ہو، گھر میں سہولتیں ہوں لیکن دل میں سکون نہ ہو، مال ہو، کاروبار ہو، موبائل ہو، شہرت ہو، لیکن انسان رات کو بستر پر جائے تو دل بے چین ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو سمجھنا چاہیے کہ صرف ظاہری روشنی کافی نہیں، دل کو بھی نور چاہیے، اور دل کا حقیقی نور اللہ کی ہدایت سے آتا ہے۔ حصہ دوم، قرآن دل کو کیسے روشن کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کی رہنمائی بھی ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ قرآن اسے بتاتا ہے کہ سچ بولنا، ظلم سے بچنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا ہے، حسد سے بچنا ہے، تکبر سے دور رہنا ہے، معافی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کو یاد رکھنا ہے۔ یہی قرآن کا نور ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ قرآن کی بہت سی آیت پڑھتا ہے لیکن جھوٹ، دھوکہ، ظلم اور تکبر نہیں چھوڑتا تو اسے اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن کے پیغام کی زندگی میں لانا بھی ضروری ہے۔ حصہ سوم، عصر کی نماز کی اہمیت۔ میرے عزیز دوستو، دن کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے عصر کا وقت آتا ہے۔ انسان دن بھر کی مصروفیات میں الجھا ہوتا ہے، کاروبار، دکان، دفتر، سفر، گھر کے کام، فون، پیغامات، ملاقاتیں، اور انہی مصروفیات کے درمیان نماز انسان کو دوبارہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے دنیا تمہارا مقصد نہیں، تمہارا ایک رب ہے، تم اسی کے بندے ہو، تمہیں اسی کے سامنے واپس جانا ہے۔ اسی لیے نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں، نماز انسان کے دل کو اللہ کے سامنے جھکاتی ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے، قبلہ رخ کھڑا ہوتا ہے، تکبیر کہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔
حصہ چہارم، نماز کے بعد قرآن پڑھنے کی خوبصورتی۔ اگر کسی شخص کو قرآن پڑھنے کا موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، چاہے وہ ایک صفحہ پڑھے، چاہے چند آیات پڑھے، چاہے ترجمہ پڑھے۔ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ اگر آپ عصر کے بعد نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیے، لیکن نیت یہ نہ ہو کہ مجھے 7 بار پڑھنے سے لازماً اتنا نور ملے گا، جبکہ اس مخصوص فضیلت کی معتبر دلیل موجود نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو، یا اللہ میں تیرے کلام کو پڑھ رہا ہوں، میرے دل کو ہدایت دے، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ یہ نیت انسان کے دل کو بدل سکتی ہے۔ حصہ پنجم، آیت نور کا پیغام۔ آیت نور قرآن مجید کی سورۃ النور میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ پھر اس آیت میں ایک عظیم مثال بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہو۔ یہ مثال انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ جب راستہ نظر نہ آئے اور روشنی کیا کرتی ہے؟ وہ راستہ دکھاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں اللہ کی ہدایت آ جائے تو اسے صحیح اور غلط میں فرق سمجھنے کی توفیق ملتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کہاں رکنا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز کو اختیار کرنا ہے۔ حصہ ششم، دل کا اندھیرا کیسے دور ہو۔ کبھی انسان کے دل میں گناہ کی وجہ سے بوجھ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، کسی سے حسد کرتا ہے، کسی کے مال کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، کسی کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، کسی پر غصہ آتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو اپنے دل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کیا میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں؟ کیا میں نماز قائم کر رہا ہوں؟ کیا میں قرآن سے تعلق رکھتا ہوں؟ کیا میں توبہ کرتا ہوں؟ کیا میں لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہوں؟ کیا میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا؟ یہ سوالات انسان کو اپنے اندر جھانکنے میں مدد دیتے ہیں۔ حصہ ہفتم، ذکر الہی اور اطمینان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یعنی سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتی ہے۔ انسان سکون تلاش کرتا ہے، کوئی مال میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی لوگوں کی تعریف میں، کوئی سوشل میڈیا کے لائکس میں، لیکن حقیقی اطمینان اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد چند لمحے دنیا سے الگ ہو کر اللہ کو یاد کرنا ایک خوبصورت معمول بن سکتا ہے۔ قرآن پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں اور پوری امت کے لیے خیر مانگیں۔ حصہ ہشتم، 7 مرتبہ پڑھنے والی بات کو کیسے سمجھیے۔ اب واپس اسی بات کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر ویڈیو کے عنوان میں کیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص نے سنا ہے کہ عصر کے بعد فلاں آیت 7 مرتبہ پڑھو اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا نور حاصل کرو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعوے کو فوراً حدیث نہ سمجھے۔ دن میں کوئی خاص تعداد، خاص وقت اور خاص اجر بیان کیا جائے تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ اگر معتبر دلیل موجود ہو تو ہم اسے قبول کرتے ہیں، اگر دلیل معلوم
نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہی اختیار ایمان کا حصہ ہے۔ ہم قرآن پڑھنے سے منع نہیں کر رہے، ہم ذکر سے منع نہیں کر رہے، ہم آیت نور سے محبت سے منع نہیں کر رہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مخصوص اجر کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے پہلے مستند دلیل ضرور دیکھنی چاہیے۔ حصہ نوم، عصر کے بعد ایک خوبصورت معمول۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک نیا معمول بنانا چاہتے ہیں تو عصر کے بعد چند منٹ نکالیں۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں۔ نماز کے بعد سکون سے بیٹھیں، اپنا موبائل کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں، قرآن کھول لیں، جتنا ہو اتنا پڑھیں۔ اگر عربی پڑھ سکتے ہیں تو عربی میں تلاوت کریں، ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں۔ ایک آیت پر رک کر سوچئے، اپنے آپ سے پوچھئے یہ آیت مجھ سے کیا چاہتی ہے، میرے کردار میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے، مجھے کس گناہ سے بچنا چاہیے، مجھے کس نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ طریقہ قرآن کو صرف زبان کی تلاوت سے دل کی رہنمائی تک لے جاتا ہے۔ حصہ دوم، اللہ کا نور مانگنے کا صحیح طریقہ۔ ہم سب کو اللہ سے ہدایت اور نور مانگنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے دل کو ایمان کا نور عطا فرما، یا اللہ میرے دل سے حسد نکال دے، یا اللہ میرے دل سے تکبر نکال دے، یا اللہ مجھے سچ بولنے کی توفیق دے، یا اللہ مجھے نماز کی پابندی عطا فرما، یا اللہ مجھے قرآن سے محبت عطا فرما، یا اللہ مجھے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا، یا اللہ میرے گھر میں سکون عطا فرما، یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میری آخرت سنوار دے۔ یہ دعا کسی خاص غیر ثابت شدہ دعوے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم براہ راست اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ حصہ یازدہم، نور صرف چہرے پر نہیں کردار میں بھی ہونا چاہیے۔ بعض لوگ نور کا مطلب صرف چہرے کی ظاہری رونق سمجھتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے اصل نور کردار میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر زبان پر قرآن ہو لیکن زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے تو انسان کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر مسجد میں نماز ہو لیکن گھر میں بیوی بچوں پر ظلم ہو تو انسان کو سوچنا چاہیے۔ اگر تسبیح ہاتھ میں ہو لیکن دل میں تکبر ہو تو اپنے نفس کا محاسبہ ضروری ہے۔ قرآن کا نور انسان کو بہتر انسان بناتا ہے، وہ اسے نرم دل بناتا ہے، وہ اسے معاف کرنا سکھاتا ہے، وہ اسے صبر سکھاتا ہے، وہ اسے شکر سکھاتا ہے، وہ اسے اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ حصہ دوازدہم، اگر آپ بہت پریشان ہیں، اگر آج آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ ممکن ہے آپ کے گھر میں مسائل ہوں، کاروبار میں نقصان ہو، رشتوں میں کشیدگی ہو، مستقبل کے بارے میں خوف ہو، آپ کسی غلطی پر شرمندہ ہوں، آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یاد رکھیے اللہ سے تعلق ختم نہ کریں، نماز نہ چھوڑیں، قرآن نہ چھوڑیں، دعا نہ چھوڑیں، توبہ نہ چھوڑیں۔ انسان کا کام اللہ کے دروازے پر حاضر رہنا ہے۔ کبھی دعا فوراً پوری ہوتی ہے، کبھی اس میں تاخیر ہوتی ہے، کبھی اللہ کسی اور نقصان کو دور کر دیتا ہے اور کبھی آخرت کے لیے اجر محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے مایوسی ایمان والے کا راستہ نہیں۔ حصہ 13واں، والدین کے لیے دعا۔ اگر آپ عصر کے بعد قرآن پڑھنے بیٹھیں تو اپنے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، یا اللہ
میرے والدین کو صحت، عافیت اور ایمان عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، مجھے ان کی خدمت کرنے والا بنا، اور اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کی قبر کو راحت عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یہ دعا محبت کا خوبصورت اظہار ہے۔ حصہ 14۔ اپنے بچوں کو کبھی قرآن کا نور دیں۔ اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کو صرف دنیا کی تعلیم نہ دیں، انہیں قرآن سے بھی جوڑیں، انہیں نماز کی محبت سکھائیں، انہیں اللہ کے بارے میں بتائیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیں، لیکن ڈانٹ، خوف اور مار سے دین کو ان کے لیے بوجھ نہ بنائیں۔ محبت سے سمجھائیں، اپنے عمل سے مثال بنیں۔ اگر بچہ دیکھے گا کہ والد نماز کے وقت اپنا کام چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر اثر ہوگا۔ اگرچہ دیکھے گا کہ والدہ قرآن پڑھتی ہے تو وہ بھی قرآن کی طرف مائل ہوگا۔ بچے ہماری بات سے زیادہ ہمارا عمل دیکھتے ہیں۔ حصہ 15۔ عصر کے بعد موبائل یا قرآن۔ آج ہماری زندگی میں ایک عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہم اٹھتے ہی موبائل دیکھتے ہیں، سوتے وقت موبائل دیکھتے ہیں، کھانے کے دوران موبائل دیکھتے ہیں، اور نماز کے بعد بھی فوراً موبائل کی طرف ہاتھ چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہم عصر کے بعد صرف 10 یا 15 منٹ قرآن کے لیے نکال لیں تو کیا ہماری زندگی بدل سکتی ہے؟ یقیناً قرآن کے ساتھ تعلق بڑھانے کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ آپ اپنے لیے ایک آسان معمول بنائیں، مثلا نماز، پھر مختصر ذکر، پھر قرآن کی تلاوت، پھر ترجمہ، پھر دعا، اور اس کے بعد اپنے کام۔ یہ معمول آہستہ آہستہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ حصہ 16۔ قرآن پڑھتے وقت جلدی نہ کریں۔ کبھی ہم قرآن اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ زبان چلتی رہتی ہے لیکن دل پیچھے رہ جاتا ہے۔ قرآن کو سکون سے پڑھیں، الفاظ پر غور کریں۔ اگر کوئی آیت سمجھ نہ آئے تو ترجمہ اور معتبر تفسیر دیکھیے، لیکن اپنی طرف سے قرآن کا مطلب گھڑنے سے بچیں۔ دین سیکھنے کے لیے معتبر اہل علم کی رہنمائی حاصل کریں، خاص طور پر جب کوئی شخص سوشل میڈیا پر کوئی فضیلت، وظیفہ یا حدیث بیان کرے تو صرف اس لیے قبول نہ کریں کہ وہ ویڈیو میں خوبصورت انداز سے بیان کی گئی ہے۔ دلیل دیکھیں، حوالہ دیکھیں، معتبر علماء سے پوچھیے۔ حصہ 17۔ وائرل عنوان سے زیادہ اہم صحیح بات ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایسی سرخیاں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، یہ ایک آیت پڑھو اور فوراً خزانہ مل جائے گا، یہ ذکر کرو اور اسی وقت ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، عصر کے بعد 7 بار پڑھو اور 7 آسمان کا نور حاصل کرو۔ ایسی باتیں لوگوں کو متوجہ ضرور کرتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے صرف ویڈیو وائرل ہونا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایسا مواد بنانا چاہیے جو لوگوں کو اللہ کے قریب کرے اور ساتھ ہی صحیح دینی معلومات دے۔ اگر ہماری ویڈیو کم لوگوں تک پہنچے لیکن کسی ایک انسان کو نماز کی طرف لے آئے، قرآن سے جوڑ دے، توبہ کی طرف لے آئے، تو یہ بھی بڑی خیر ہے۔ حصہ 18۔ ایک
اہم نصیحت میرے بھائیوں اور بہنوں، دین میں جذبات بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن جذبات کے ساتھ علم بھی ضروری ہے۔ اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث منسوب کرتے ہوئے احتیاط کریں۔ کسی وظیفے کی خاص تعداد بناتے ہوئے احتیاط کریں۔ کسی عمل کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کرنے سے لازماً یہ ہوگا بہت بڑی بات ہے، اس لیے جب دلیل نہ ہو تو کہیں یہ بات مشہور ہے لیکن اس مخصوص فضیلت کی معتبر دلیل معلوم نہیں۔ یہ جملہ انسان کو غیر ضروری دعوے سے بچا سکتا ہے۔ حصہ 19واں، حقیقی نور کی تلاش۔ حقیقی نور کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہ ہے ایمان، یہ ہے نماز، یہ ہے قرآن، یہ ہے توبہ، یہ ہے تقوی، یہ ہے اچھا اخلاق، یہ ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنا، یہ ہے ظلم سے بچنا، یہ ہے والدین کی خدمت، یہ ہے حلال رزق کمانا، یہ ہے اللہ پر توکل، یہ ہے مصیبت میں صبر، یہ ہے نعمت میں شکر۔ اگر ایک شخص کی زندگی ان چیزوں سے روشن ہو جائے تو وہ حقیقت میں نور کی راہ پر چل رہا ہے۔ حصہ 20واں، آج سے ایک چھوٹا سا عہد۔ آج ہم ایک بہت بڑا عہد نہیں کریں گے، ہم صرف ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں گے۔ عصر کی نماز کی پابندی کریں گے، نماز کے بعد چند منٹ اللہ کو یاد کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنی غلطیوں پر توبہ کریں گے اور اللہ سے نور ہدایت مانگیں گے۔ اگر آپ روزانہ صرف چند منٹ بھی مستقل مزاجی سے اللہ کے لیے نکالیں تو یہ معمول آپ کے دل میں اللہ کی یاد کو مضبوط کر سکتا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری زبان سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم کبھی غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں عصر کی نماز میں تمام نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمیں دکھاوے سے بچا، ہمیں ریا سے بچا، ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں حسد سے بچا، ہمیں حرام رزق سے بچا، ہمیں ظلم سے بچا، ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت اور عافیت دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری جائز دعائیں قبول فرما، اور جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان، توبہ اور اپنی رضا کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی بات کا خلاصہ بہت سادہ ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، عصر کی نماز کو معمولی نہ سمجھیں، آیت نور کو سمجھ کر پڑھیے، لیکن کسی ایسی خاص تعداد یا خاص اجر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریں جس کی معتبر دلیل موجود نہ ہو۔ قرآن کی اصل دعوت یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی ہدایت سے روشن ہو اور ہمارا کردار بھی اس روشنی کی گواہی دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگوں میں قرآن، نماز اور اللہ کے ذکر کی محبت پیدا ہو، اور کمنٹ میں صرف یہ لکھ دیں، یا اللہ میرے دل کو اپنے نور سے روشن فرما۔ آمین۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے، نماز قائم کرنے اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حسد نکال دے یا اللہ، میرے دل سے تکبر نکال دے یا اللہ، مجھے سچ بولنے کی توفیق دے یا اللہ، مجھے نماز کی پابندی عطا فرما یا اللہ، مجھے قرآن سے محبت عطا فرما یا اللہ، مجھے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ، میرے گھر میں سکون عطا فرما یا اللہ، میرے والدین پر رحم فرما یا اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، میری آخرت سنوار دے۔ یہ دعا کسی خاص غیر ثابت شدہ دعوے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم براہ راست اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ حصہ یازدہم، نور صرف چہرے پر نہیں کردار میں بھی ہونا چاہیے۔ بعض لوگ نور کا مطلب صرف چہرے کی ظاہری رونق سمجھتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے اصل نور کردار میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر زبان پر قرآن ہو لیکن زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے تو انسان کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر مسجد میں نماز ہو لیکن گھر میں بیوی بچوں پر ظلم ہو تو انسان کو سوچنا چاہیے۔ اگر تسبیح ہاتھ میں ہو لیکن دل میں تکبر ہو تو اپنے نفس کا محاسبہ ضروری ہے۔ قرآن کا نور انسان کو بہتر انسان بناتا ہے، وہ اسے نرم دل بناتا ہے، وہ اسے معاف کرنا سکھاتا ہے، وہ اسے صبر سکھاتا ہے، وہ اسے شکر سکھاتا ہے، وہ اسے اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ حصہ دوازدہم، اگر آپ بہت پریشان ہیں، اگر آج آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ ممکن ہے آپ کے گھر میں مسائل ہوں، کاروبار میں نقصان ہو، رشتوں میں کشیدگی ہو، مستقبل کے بارے میں خوف ہو، آپ کسی غلطی پر شرمندہ ہوں، آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی،